لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. نويت سنة الاعتكاف. آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں روایتوں میں آئی ہیں. ان میں سے ایک فضیلت سنیے اور درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ. روایت میں آیا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے اور جمعہ کے دن جو 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ابھی تک ہم نے توحید کے موضوع پر بیان سنتے چلے آ رہے ہیں اور آج سے عقیدہ نبوت، عقیدہ رسالت کے موضوع پر انشاءاللہ گفتگو سنیں گے. انشاءاللہ. جس طرح ایمان کے لیے توحید ضروری ہے، اسی طرح نبوت و رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. جس طرح ایمان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح انبیاء اور رسولوں کو ماننا بھی ضروری ہے کہ رب کائنات عز و جل نے ایمان کے 2 جز فرمائے ہیں اور ایمان کے 2 پارٹ ہیں، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ نبوت. توحید میں تھا کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ پر ایمان لانا، اور عقیدہ نبوت میں یہ ہے کہ نبی کو ماننا، جو اللہ کے بارے میں بتانے والا ہے اس کو ماننا. اور اگر ہم روایتوں اور معاملات کے پیش منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا پس منظر ملاحظہ فرمائیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو ایک ماننے سے پہلے نبی کا ماننا ضروری ہے. توحید پر ایمان لانے سے پہلے نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ توحید یعنی اللہ کو ماننے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے نبی پر ایمان لانا کیوں کر ضروری ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنا پیغام، اللہ اپنا کلام اور اللہ پر ایمان لانے کا جو معاملہ ہے، اللہ خود بندوں کی جانب براہ راست بغیر واسطے کے نہیں ارشاد فرماتا. اگر اللہ اپنے ایمان کی دعوت دینا منظور فرماتا ہے تو نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے ہی دیتا ہے. ڈائریکٹ بندے اللہ عز و جل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. اب جو اللہ کا پیغام لانے والا ہے، اللہ کے احکام لانے والا ہے، اللہ کو بتانے والا ہے، تو پہلے ہم اس کو مانیں گے نا، تبھی تو اس کی بات کو مانیں گے. اگر اس لانے والے ہی کو نہیں مانتے ہیں تو
اس قسم کی مثالیں دنیا میں بے شمار ہیں. لوگوں نے کتنی خبریں دیں لیکن آدمیوں نے ان کو جھٹلا دیا. صاحب ہم جب تمہیں نہیں مانتے تو تمہاری خبر کو کیسے مانیں گے؟ جب تمہیں ہی نہیں مانتے تو تمہاری خبر کو کیسے مانیں گے؟ تو اگر ہمارا کوئی دشمن، اگر کوئی ایسا شخص جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، جس سے محبت نہیں کرتے، وہ کسی بات کی خبر دے تو ہم اس کی بات نہیں مانتے. لیکن انسان انبیاء کی بات مان کر ایمان لے آتا ہے تو پتہ چلا پہلے نبی کو اس نے مانا، تب تو نبی کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اللہ پر ایمان لایا. اور اس کو انشاءاللہ روایات اور حکایات سے بھی مزین کریں گے. تو آج کے بیان میں ہم عقیدہ نبوت کے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس میں آج 3 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں. اللہ کرے کہ ان پر گفتگو کرنے پر ہم کامیاب ہو جائیں. پہلا ہے نبی کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں. دوسرا ہے نبی کیوں آتے ہیں، نبی کی ضرورت کیا ہے، نبی کی افادیت کیا ہے، نبی کیوں آتا ہے. اور تیسرا ہے کہ اگر نبی کا آنا ضروری ہی ہے تو 1400 سال گزر گئے، اب تک کوئی نیا نبی کیوں نہیں آیا؟ 1400 سال گزرنے کے بعد اب تک کوئی نبی نہیں آیا، اور قیامت تک کوئی نیا نبی آئے گا بھی نہیں. تو اگر انبیاء اور رسول کا آنا ضروری تھا تو اب کیوں نہیں آتے؟ تو ان 3 پوائنٹس پر ہم انشاءاللہ آج کے بیان میں گفتگو کریں گے. تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے نبی کسے کہتے ہیں. تو یہ موضوع اگرچہ ہمیں بہت مختصر لگتا ہے، لفظوں کے اعتبار سے تو بہت مختصر ہے، چھوٹا ہے، لیکن اگر اس کی تشریح کی جائے، اس کی تفصیل بیان کی جائے تو 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بلکہ ہفتہ چاہیے. مسلسل 1 ہفتہ تک گفتگو کی جاتی رہے پھر بھی یہ ایسا موضوع ہے کہ یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. ابھی کل رات ہی نبی کسے کہتے ہیں فیضان مدینہ میں بیان ہوا، الحمدللہ 1 گھنٹہ 5 منٹ بیان ہوا نبی کسے کہتے ہیں، اور جو میں نے بیان تیار کیا ہوا تھا اس کا آدھا ہی بیان ہو پایا، آدھا ہی بیان ہو پایا. لیکن میں مختصر انداز میں آپ کے ذہن میں ڈال دوں گا کہ نبی کسے کہتے ہیں. تو دیکھیے، کسی چیز کی تعریف، کسی چیز کی ڈیفینیشن یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظ کے اعتبار سے، ورڈ کے اعتبار سے، اور ایک ہمارے اور آپ کے اعتبار سے، ایک ہمارے اور آپ کے اعتبار سے. مثال کے طور پر آپ مسجد کو لے لیں تو مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ تو ہمارے معاشرے میں جو ہے کہ مسجد کو مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہ تعریف ہم نے بنا لیا، یہ تعریف کیا ہے؟ ہم نے بنا لیا. اور ایک تعریف وہ ہوتی ہے کہ لفظ مسجد خود بتا رہا ہوتا ہے کہ مسجد کی تعریف کیا ہے، مسجد کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو مسجد اپنے لفظ کے اعتبار سے خود بتا رہی ہے کہ مجھے مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سجدہ یسجدو سے بنا ہے، اور مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ. تو مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ، لفظ کے اعتبار سے تعریف ہو گئی. اسی طرح میں نے بتایا تھا جانور، ہم نے اپنے اعتبار سے تعریف جانور کی کر لی کہ جو انسان نہ ہو، 4 پاؤں والا ہو، اس کو جانور کہیں گے. تو یہ ہم نے تعریف بنا لی. اور اگر جانور کے لفظ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو لفظ جانور خود بتا رہا ہے کہ جان مانے جانور مانے والا، جانور جان والا. تو جس میں جان ہو اس کو جانور کہیں گے.
لیکن ہم نے کیا بنا لیا کہ جانور صرف اسی کو بولیں گے جو 4 پاؤں والا ہو، جو انسان نہ ہو، اس کو ہم جانور کہتے ہیں۔ حالانکہ لفظ کے اعتبار سے ہم اور آپ بھی جانور ہیں، نہیں ہیں؟ اگر جانور نہ ہو تو پھر یہاں موجود بھی نہ ہو، قبر کے نیچے دبے ہوں، قبر کے نیچے دبے ہوتے ہیں، لیکن ہم دبے نہیں ہیں، مسجد میں موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانور ہیں۔ تو اسی طرح نبی کی بھی 2 تعریف ہیں۔ اچھا، جو ہم اور آپ تعریف بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں اصطلاح۔ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اصطلاح۔ اور اس تعریف کو بولتے ہیں اصطلاحی تعریف۔ اس تعریف کو کیا بولتے ہیں؟ امید ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہوگی باتیں۔ اچھا، جو لفظ معنی بتائے، تعریف بتائے، اس تعریف کو کیا بولتے ہیں؟ اس تعریف کو بولتے ہیں تعریف لغوی، اور انگلش میں کہیں گے تو ڈیفینیشن آف ڈکشنری، کہ ڈکشنری کے اعتبار سے تعریف، لغت کے اعتبار سے تعریف۔ تو نبی کی ہم دونوں تعریف مختصر انداز میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اصطلاحی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اور آپ عوام میں، شریعت میں نبی کس کو کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، جو عوام میں شریعت نے بتایا ہے اس کو ہم لیتے ہیں۔ تو اصطلاح شرع میں نبی اس بشر کو کہتے ہیں، تعریف سنیے گا، نبی اس بشر کو کہتے ہیں جو مرد ہو اور اس کی جانب ہدایت کے لیے اللہ کی جانب سے وحی کی گئی ہو۔ اصطلاح شرع میں نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جو مرد ہو اور اس کی جانب ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کی گئی ہو۔ اب دیکھیے، آپ تمام حضرات نے کچھ نہ کچھ علم سیکھا ہوگا، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز کو پار کیا ہوگا، تو یہ بات آپ بخوبی جان جائیں گے کہ اگر کسی چیز کی ڈیفینیشن کی جائے اور اس ڈیفینیشن میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بڑے اہم لفظ ہوتے ہیں، وہ بڑے اہم لفظ ہوتے ہیں، وہ بے ترتیب لفظ نہیں ہوتے ہیں، بے وقعت اور بے معنی لفظ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر مجھے پیاس لگی ہے، تو میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یار مجھے پیاس لگی ہے نا، ایک انداز یہ بھی ہے، اور ایک انداز یہ بھی ہے، کیا کہا میں نے؟ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ اچھا، اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے کی جگہ پیاس مجھے لگی ہے، یوں بھی تو کہہ سکتا ہوں۔ پہلے کیا بولا تھا؟ مجھے پیاس لگی ہے۔ دوسری مرتبہ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ پیاس مجھے لگی ہے۔ تیسرا یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ اور چوتھا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پانی مجھے پینا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہوں نا۔ اور پانچویں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ گلا سوکھ رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ اور چھٹے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پانی کی ضرورت ہے کہ میرا گلا سوکھ رہا ہے، کسی بھی انداز سے کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جب کسی چیز کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو ان تمام لفظوں میں جو جامع اور معنی لفظ ہو، جو بڑا اہم لفظ ہو، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے ناؤن کی تعریف پڑھی ہوگی، آپ نے ورب کی تعریف پڑھی ہوگی، ڈیفینیشن پڑھی ہوگی، تو اس میں جو ورڈ استعمال کیے ہیں، اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس میں جو حروف استعمال کیے گئے ہیں، وہ بہت چن کے استعمال کیے گئے ہیں، وہ بہت۔ اب زیادہ انگلش تو مجھے آتی نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اس کو بڑے آسان انداز میں سمجھا دیتا، بڑے آسان انداز میں سمجھا دیتا۔ لیکن خیر، آپ جب نبی کی تعریف سنیں گے تو خود ہی آپ کہیں گے کہ واقعی میں جس لفظوں کے ساتھ کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ بہت اہم لفظ ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے نبی کی تعریف میں کہا کہ نبی وہ بشر ہے
جب شریعت نے کہا کہ نبی وہ بشر ہے، بشر انسان کو کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ جنات کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ بشر جنات کو نہیں بولتے ہیں، بشر تو انسان کو بولتے ہیں۔ تو جب کہا گیا کہ نبی بشر ہے تو جنات نکل گئے کہ جنات نبی نہیں ہو سکتا، اور فرشتے بھی انسان نہیں، بشر نہیں، تو لہذا فرشتوں میں بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب کہا گیا کہ نبی مرد ہے تو پتہ چلا کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ سمجھ میں آئی نا؟ حالانکہ نبی کی تعریف میں صرف اتنا کہا گیا، نبی وہ بشر ہے جو مرد ہو اور اس کی جانب وحی کی گئی ہو۔ عورت کا تذکرہ نہیں کیا گیا، جنات کا تذکرہ نہیں کیا گیا، فرشتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن اس کے لفظ پر جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے نبی نہیں ہو سکتے، جنات نبی نہیں ہو سکتے، عورت نبیہ نہیں ہو سکتی، عورت نبیہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی تعریف میں کہا گیا کہ نبی بشر ہے، لہذا جنات اور فرشتے یہ نکل گئے۔ جب کہا گیا کہ نبی مرد ہوتا ہے تو عورت نکل گئی، مخنث ہجڑے نکل گئے۔ اچھا، پھر کہا گیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی جانب وحی کی گئی ہو۔ وحی یعنی اللہ اپنا کلام، اپنا پیغام اس نبی کی جانب بھیجا ہو۔ پتہ چلا کہ جس کی جانب وحی نہیں آئے گی وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شرع میں بولتے ہیں نبی اس بشر کو جو مرد ہو اور اس کی جانب ہدایت کے لیے وحی آئی ہو۔ تو یہ تھا اصطلاحی تعریف، عرف شرع کے اعتبار سے تعریف۔ اب آئیے لفظی تعریف کہ نبی کسے کہتے ہیں، اور یہی جو اب معنی بیان ہوگا یہ اس سوال کا بھی جواب ہوگا کہ نبی کو نبی کہتے کیوں ہیں، نبی کو نبی کہتے کیوں ہیں۔ ہم نے عقیدہ توحید میں اللہ کے بارے میں سنا تھا، لیکن 5 جمعہ اس پر ہم نے گفتگو کی، لیکن عقائد کا موضوع ابھی ختم نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے صاحب 5 جمعہ آپ نے گفتگو کی، آدھا گھنٹہ لیا، 2.5 گھنٹے ہو گئے، ابھی عقائد کا موضوع، اللہ کا موضوع ختم ہی نہیں ہوا۔ تو میں کہوں گا جی ہاں، ختم ہی نہیں ہوا، ابھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں۔ جو 5 جمعہ سے شریک رہتے ہوں گے اسلامی بھائی، یا شریک نہیں رہتے تو آپ یوٹیوب میں ڈالیے گا احمد رضا مسجد نگلا میواتی، آپ کو وہ پانچوں بیان عقائد پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2، 3، 4، 5، یہ 5 پارٹس آپ کو سامنے آ جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان 5 بیانوں میں ہم نے یہ نہیں بیان کیا کہ اللہ کو اللہ کہتے کیوں ہیں، اللہ کو اللہ کہتے کیوں ہیں، کیوں نہیں بیان کیا؟ وقت ہی نہیں ہے، ورنہ پھر آپ بھی بور ہو جائیں گے صاحب 1 سال تک آپ نے تو صرف ایک ہی موضوع لیا، حالانکہ ہمیں مختلف موضوعات چاہیے۔ تو انشاءاللہ ابھی عقیدہ توحید پر کچھ گفتگو کی تھی، 1-2 جمعہ انشاءاللہ عقیدہ نبوت پر کریں گے، پھر عقیدہ آخرت پر، پھر انشاءاللہ معاشرت پر گفتگو کریں گے۔ تو ہر جمعہ کو آپ ایک نیا ٹاپک اور نیا موضوع پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب کسی مسجد میں چلے جاؤ تو اولیاء کی شان بیان ہو رہی ہے، آپ سنتے سنتے پک جائیں۔ کسی مسجد میں چلے جاؤ تو دیوبندی وہابیوں کی رد چل رہی ہے، آپ سنتے سنتے پک جائیں۔ کسی مسجد میں چلے جاؤ تو وہ نمازوں ہی کا بیان کر رہے ہیں، آپ سنتے سنتے پک جاؤ۔ لیکن اس مسجد میں آپ پکیں گے نہیں۔ جو بیان ایک مرتبہ آپ نے سن لیا، انشاءاللہ میری یہ کوشش رہے گی کہ دوبارہ آپ وہ بیان نہ سنیں، دوبارہ وہ بیان نہ سنیں۔ ہر جمعہ کو ایک نیا موضوع، ہر جمعہ کو ایک نیا ٹاپک، ہر جمعہ کو ایک نیا عنوان آپ کے لیے لاؤں، اور تاکہ اس سے آپ کی دلچسپی بھی رہے اور آپ کو معلومات بھی حاصل ہو۔ تو میں نے اعلان کیا تھا کہ اسلامی بھائی تھوڑا جلدی آ جایا کریں، تو 2-3 جمعہ تو بہت اسلامی بھائی جلدی آ جاتے تھے، لیکن اب پھر سستی ہونے لگی، تو ایک مرتبہ پھر کمر بستہ ہو جائیے۔ اچھا، یہ پوائنٹس کی باتیں
حالانکہ میں بیان یہ بغیر لکھے بھی کر سکتا ہوں، اور میں بیان یوں کر دوں کہ نبی اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، آپ کو نیند آنے لگے گی۔ لیکن یہ سوالیہ انداز میں اس لیے تیار کرتا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی رہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ کتاب پڑھ کے سنا دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو مخاطب کیا جائے، آپ سے سوالات کیے جائیں، تو آپ کو نیند آئے گی؟ آپ نے بھی سنا ہوگا جمعہ کے دن مسجد میں جاتے ہیں تو نیند آنے لگتی ہے، تو بھائی نیند آئے گی ہی نا، مسجد تو سکون کی جگہ ہے، نیند کہاں آتی ہے؟ سکون کی جگہ میں آتی ہے نا۔ گھر میں تو لاکھ ٹینشن، آپ کے آفس میں لاکھ ٹینشن، تو وہاں نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ مسجد میں کوئی ٹینشن نہیں، آدھا گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، کوئی 10 منٹ کے لیے آتا ہے، تو یہاں تو کوئی دوسرا کام نہیں ہے نا، یہاں اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت میں نہا رہا ہوتا ہے بندہ، جب نہا رہا ہوتا ہے تو سکون اس کو مل رہا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے تو اس کو نیند آتی ہے۔ تو انشاءاللہ ایسے موضوع سوالیہ انداز میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو بھی دلچسپی ہو، آپ کو بھی کیا ہو؟ دلچسپی ہو۔ اس پہ ایک بات یاد آ گئی، ہمارے بعض اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ وہ آتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی صرف 2 رکعت پڑھنا ہی جمعہ نہیں ہے، حالانکہ 2 رکعت پڑھنا فرض ہے، لیکن جمعہ بولتے ہیں جماعت سے یہ نکلا ہے، جمعہ جماعت سے نکلا ہے، اور جماعت یہ جمع کو کہتے ہیں، اور اگر ایک چیز ہو تو ہم اس کو جمع کہیں گے نہیں، بلکہ ایک سے زیادہ ہونی چاہیے نا۔ 2 ہو تو ہم کہیں گے دیکھو 2 لوگ جمع ہو گئے، اگر ایک ہی لوگ آیا، ایک ہی آدمی آیا تو ہم کہیں گے ایک جمع ہو گیا؟ نہیں، جمع کے لیے ایک سے زیادہ ہونا چاہیے، 2 ہوں، 3 ہوں، اور 3 سے زیادہ بھی ہوں۔ بتائیے، ہم صرف 2 رکعت ایک سلام سے پڑھتے ہیں، ہم جمعہ ادا کرنے آئے ہیں، ہم نمازوں کو جمع نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کیسے کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھ کے آئے ہیں؟ آپ کی چونٹ کے لیے، ورنہ آپ تو جمعہ پڑھ ہی لیتے ہیں، کم سے کم 2 نمازیں تو پڑھیے۔ تو آپ کہہ دیں گے صاحب 4 رکعت پہلے پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ تو میرے بھائی 2 سے زیادہ بھی تو پڑھیے، امام صاحب کے بعد 4 رکعت سنتیں اور بھی ہیں، ان 4 رکعت سنتوں کے بعد 2 رکعت سنت اور بھی ہے، ان 2 رکعت سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل اور بھی ہے۔ اب وقت اسی میں لگا جا رہا ہے، چلیں انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم ان پہ گفتگو کر لیں گے۔ بڑی اچھی بات یاد آ گئی، اسلامی بھائی صلاۃ و سلام کے وقت تو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ و سلام جمعہ میں ہوتا ہے نا، صلاۃ و سلام جب ہوتا ہے تو گنتی کے 5-6 لوگ 10 لوگ بچتے ہوں گے، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ صلاۃ و سلام پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یقیناً ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ 1 گھنٹہ آپ رکیں گے تو آپ کو 100 روپیہ ملے گا یا 1000 روپیہ ملے گا، تو آپ رکیں گے؟ رکیں گے نا؟ 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹہ لائن پہ لگے رہیں گے۔ 1 گھنٹہ تو وہاں رکنا ہے، اور دوسرے گھنٹے میں جب تقسیم ہونا شروع ہوگا تو لائن میں لگنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ دنیاوی اور دینی مثال کیسے دے رہے ہو، کہاں پیسہ کہاں ثواب؟ لیکن پیارا اور محترم اسلام بھائی، آپ سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ 100 روپیہ یا 1000 روپیہ کے لیے لائن میں لگنے کے لیے تیار ہیں، 100 روپیہ یا 1000 روپیہ حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ وہاں انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہر گھر میں پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کوئی ایسا گھر بتا دو جس گھر میں ٹینشن نہ ہو، جس گھر میں پریشانی نہ ہو، جس گھر میں بیماری نہ ہو، جس گھر میں آزاری نہ ہو، جس گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ آپ کوئی ایسا گھر بتا دیں تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ تحفے میں انشاءاللہ ضرور دوں گا کہ آپ نے کیسا گھر بتایا کہ جس گھر میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ کسی گھر میں کیا ٹینشن ہے، کسی گھر میں کیا لڑائی جھگڑا ہے، کسی گھر میں کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ان تمام مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے خواہش مند ہیں کہ یہ میری ٹینشن ہے، یہ جو میرا قرض ہے، یہ میرا جو ہے معاملات ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، یہ چلنے لگے، یہ ٹینشن دور ہو جائے، میں عافیت کے ساتھ کیا کرنے لگوں؟ زندگی گزارنے لگوں۔ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے؟ اچھا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے،
سب چاہتے ہیں نا. اگر میں یہ کہوں کہ ان تمام ٹینشنوں کا علاج صرف آپ مجھے 1 گھنٹہ دے دے, ساری ٹینشن دور ہو جائے, تو آپ کیا مجھے 1 گھنٹہ دیں گے؟ پیسہ نہیں مانگ رہا, حالانکہ پیسہ دے کر بھی ٹینشن دور کی جاتی ہے. تعویذ لیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں, گنڈا کرواتے ہیں پیسہ دیتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس بیماری کو ختم کرنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں, اور صرف دوا ہی کا نہیں دیتے ہیں, اس کی فیس بھی دیتے ہیں. صاحب فیس کیوں دے رہے ہیں؟ دوا اس نے دیا, دوا کا پیسہ دے دو. فیس اس کی دے رہے ہو, صرف آپ کی اس نے زیارت کی, 200 روپے آپ نے دے دیا. صرف آپ کو اس نے 5 منٹ دیا, 500 روپے آپ دے آئے نا. حالانکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر کو دکھایا, 500 روپیہ فیس بھی گئی, 1000 کی دوا بھی لکھی, تب بھی شفا یاب نہیں ہوئے. پھر دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا. تو اتنا پیسہ, اتنا وقت, کاروبار چھوڑ کر, گھر بار چھوڑ کر ہم بیماری کو ختم کرنے, مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے اتنی جستجو اور اتنی محنت و مشقت کرتے ہیں. پیارا اور محترم اسلامی بھائیو, اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جمعہ کے دن اگر آپ مسجد میں 5 منٹ رک جائیں تو یہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی, تو کیا آپ تیار نہیں ہوں گے؟ اب سنیے, جمعہ کے دن سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے پڑھنے سے کیا ملتا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے. پیارا اور محترم اسلامی بھائیو, ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ دوا کھا لو آپ کو شفا مل جائے, یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جب اللہ شفا دے گا تبھی شفا ہوگی, ورنہ دوا تو لاکھوں لوگ کھاتے ہیں, شفا یاب نہیں ہوتے. کینسر کا مرض آپ نے سنا ہوگا, لا علاج مرض ڈاکٹر کہہ رہا ہے, لیکن رحمانی دواؤں نے کبھی کسی مرض کو لا علاج نہیں قرار دیا. کسی کی اولاد نہ ہو, اب آپ یہ میرے پیچھے مت پڑ جائیے گا, جو بات میں کہنے والا ہوں, کینسر کا علاج ڈاکٹر کہتے نہیں ہے. کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو, دوا کھا کھا کے پریشان ہو گیا ہو, اس کی اولاد نہیں ہو رہی, صاحب مجبور ہو گیا, لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کا علاج دے رکھا ہے. الحمدللہ ابھی 2 مہینے قبل ایک اسلامی بھائی آئے, اولاد نہیں ہو رہی, میں نے تعویذ لکھ کر دی, الحمدللہ ان کی بیوی حاملہ ہو گئی. ہمارے جامعہ میں ایک بچہ ہے, آپ کو اگر تصدیق کرنا ہو تو آپ تصدیق کر لیجئے گا, ان کے ہاتھوں میں داغ ہیں, اور ایسا کہ کھال ایک دم بوڑھے لوگوں کی جیسے ہو گئی ہے. اب اس مرض کا کیا نام ہے مجھے معلوم نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں. میں نے ان کو تعویذ لکھ کر دی, انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا, تو کہہ رہے ہیں کہ کھال ملائم ہونا شروع ہو گئی ہے. پھر سے کہہ دے رہا ہوں, میں اپنی فضیلت بھی نہیں بیان کر رہا, اور میرے پیچھے بھی مت پڑنا کہ صاحب میری یہ بیماری ہے, چلو آپ ٹھیک کر دو. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک شعبہ ہے تعویذات عطاریہ, جو فیضان مدینہ میں روزانہ عصر کے بعد اور جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد, اجتماع کے بعد یہ بستہ لگتا ہے. اس میں فری تعویذ دی جاتی ہیں, کوئی پیسہ نہیں, کوئی چارج نہیں, کوئی فیس نہیں, فری مسلمانوں کی خدمت کی جا رہی ہے. لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اس وجہ سے لوگ جاتے نہیں ہیں. جو جاتے ہیں انشاءاللہ وہ شفا یاب ہوتے ہیں. تو اسلام میں یہ سارے علاج ہیں, علاج ہیں. اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن نبی کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کو ثواب کے ساتھ اس کے روزگار میں برکت عطا فرماتا ہے. اور جو نبی کی بارگاہ میں سلام جمعہ کے دن پڑھتا ہے, بھیجتا ہے, رب تعالیٰ اس کی پریشانیاں, مصیبتیں, تکلیفیں دور کرتا ہے. درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے, برکت ہوتی ہے. سلام پڑھو تو کیا ہوتا ہے, بیماری, مصیبتیں, تکلیفیں, ٹینشن یہ دور ہوتی ہیں. اب ہمارے اسلامی بھائی چلے جاتے ہیں, صلاۃ و سلام پڑھنا کوئی واجب تو ہے نہیں. بتائیے کتنا اچھا نسخہ. اب یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہم کرتے نہیں ہیں. لیکن چلو اب معلوم ہو گیا.
اب تو شرکت کریں. اور صلاۃ والسلام میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ صلاۃ والسلام پڑھیں گے تو آپ کو سنت بھی پڑھنے کا موقع مل جائے گا, نفل پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا, اور صلاۃ والسلام کی برکتیں بھی مل جائیں گی. آپ 5 جمعہ صلاۃ والسلام میں شرکت کیجئے, پھر اس کے بعد آپ مجھے کہیے گا کہ صاحب مجھے برکتیں نہیں ملی, پھر آپ مجھے بتائیے گا. آپ کی جو ٹینشن ہو, جو بیماری ہو, جو پریشانی ہو, دل میں آپ اس کو حاضر کریں اور صلاۃ والسلام کے وقت ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضر کریں. یا رسول اللہ میں پریشان ہوں, میری یہ مصیبت ہے, دور فرما دیجئے. میرا ایمان ہے کہ سرکار کی نظر عنایت آپ پر ہوگی, آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. 5 جمعہ آنے سے پہلے ہی آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی. تو انشاءاللہ شرکت کریں گے. آج پوری مسجد بھری ہونی چاہیے, اور آج نہیں, آج سے آپ اپنا یہ انداز ہی بنا لیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں, اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ صاحب سلام پڑھ کے ضرور آنا ہے. سلام پڑھ کے, اچھا مسجد میں سلام پڑھتے پڑھتے آپ کو کم سے کم 15 منٹ تو لگے گا. یعنی سلام 15 منٹ نہیں ہوگا, امام کے سلام پھیرنے کے بعد سے سلام پڑھنے تک 15 منٹ کا رہے گا وقفہ. اب مسجد میں آپ نے 15 منٹ میں کتنی سانسیں لی؟ 1,00,000 سانسیں لے لی. مسجد میں نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر کے جو مسجد میں بیٹھ جاتا ہے, ہر سانس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. نماز نہیں پڑھ رہا, ذکر و اذکار نہیں کر رہا, صرف بیٹھا ہے, 10 نیکی ہر سانس کے بدلے مل رہی ہے. بتائیے گھاٹے کا سودا ہے کہ فائدے کا؟ اور یہ نیکی کی اوقات اہمیت ابھی ہمارے پاس نہیں ہے, ابھی تو پیسوں کی ہے, روپے کی ہے, کرنسی کی ہے, لیکن اس نیکی کی حیثیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا, کہ جب ایک نیکی بھی بندے کو نہیں مل رہی ہوگی, صرف ایک نیکی کمی ہوگی. ماں کے پاس جائے گا, ماں بھی انکار کرے گی, باپ کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کرے گا, بیٹے کے پاس جائے گا وہ بھی انکار کرے گا. اگر ایک نیکی مل جائے, رب جنت میں داخل کر دے, لیکن وہ ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج میں آپ سے مانگوں کہ مجھے 100 روپے دے دو, آپ میں سے نہ جانے کتنے دینے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن قیامت کے دن اگر میں آپ سے کہوں میں نے آپ کو بیان سنایا تھا, ایک نیکی دے دو, آپ میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا. صاحب ہمارے لالے پڑے ہیں, آپ کو نیکی دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قیامت کا دن نفسی نفسی کا دن ہے. نفسی نفسی, نفس مانے ہوتا ہے جان, یعنی اپنی جان کی فکر ہے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ صلاۃ و سلام میں شرکت کریں گے انشاءاللہ پوری مسجد. اور میرا یہ خیال ہے, میرا یہ ارادہ ہے کہ یہ نگلہ میواتی بلکہ آگرہ میں جتنی مساجد ہے نا, ان تمام مساجدوں میں اپنی مسجد ٹاپ پر رہے. بیان کے اعتبار سے آپ کسی بھی مسجد میں جائیں, اس طرح کے عنوانات اور موضوعات پر بیان آپ کو کہیں نہیں ملے. آپ یہاں کے لوگوں کا انداز دیکھ لیں, اذان سے پہلے ہی آ جاتے ہیں. ہمارے کانپور میں ایک مسجد ہے, اذان سے پہلے ہی پوری مسجد بھر جاتی ہے. اگر اذان کا کوئی انتظار کرے, اذان کے بعد آئے, اس کو جگہ نہیں ملتی, روڈ پر پڑھنا ہوتا ہے یا دوسری مسجد کا رخ کرنا پڑتا ہے. تو ہماری مسجد میں بھی اسلامی بھائی ایسے ہو جائیں کہ اذان سے پہلے ہی پھل, اور ایسا انداز ہو جائے کہ اس تمام لوگ صلاۃ والسلام تک جمے رہے ہیں, صلاۃ والسلام پڑھ کر سرکار کی بارگاہ سے بھیک لے کر اپنے گھر کی جانب رواں ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری اس نیت جو میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ بیان انشاءاللہ اگلے جمعہ جو اسلام بھائی سنت ادا نہ